الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محترم المقام، واجب الاحترام اساتذہ کرام اور مہمان نظام اور میرے ہم عمر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے بانی ثانی ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں مانگی تھی جو قرآن کریم میں موجود ہے۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے مولا ان میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیت کی تلاوت ان کے سامنے کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بلا شبہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف قبول بخشا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس کا ثمرہ ظاہر ہوا۔ اور دعا میں جو فرائض منصبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیے تھے، انہی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اس موقع پر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اس موقع پر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض نبوت پر لب کشائی نہیں کروں گا، بلکہ آپ علیہ السلام کے دور سے قبل جو زمانہ تھا اس کو ضلال مبین کہا گیا ہے۔ وہ ضلال مبین کیا ہے جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نور مبین، میری مراد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت شخصیت کا انتخاب فرمایا ہے۔ اسی کو بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرات سامعین باتمکین، نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کے دور سے پہلے بشمول جزیرۃ العرب میں کفر و شرک، بت پرستی بام عروج پر تھی۔ خالق و مالک کی عبادت کے بجائے لوگ خود تراشیدہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے نہایت کم قلیل مدت میں جزیرۃ العرب میں اس کو ختم کر ڈالا۔ نمبر 2، بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عریانیت بام عروج پر تھی۔
یہاں تک کہ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف عریان اور ننگے ہونے کی حالت میں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عریانیت اور فحاشی کو ختم فرما کر عریانیت کی حالت میں طواف کرانے پر پابندی لگا دی اور عام معاشرے کی زندگی میں پردے کے احکامات جاری فرمائے۔ نمبر 3، جوا سر عام کھیلا جاتا تھا، یہاں تک کہ حدود حرم میں بھی لوگ جوا کھیلا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کو اس ناسور سے مکمل اور صاف فرما دیا اور اس کے حرام ہونے کا لازمی ارشاد فرمایا۔ نمبر 4، سود کا لین دین عام تھا۔ تجارت اور قرض دونوں میں سود کا کاروبار بہت چلتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لعنت کا خاتمہ فرمایا اور سودی معاملات کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے برابر قرار دیا۔ نمبر 5، شراب نوشی پر لوگ فخر کیا کرتے تھے۔ عرب کی مجالس کو شراب کے بغیر ادھورا تصور کیا جاتا تھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل ممانعت فرمائی اور عملی طور پر انسانی معاشرے کو شراب کے خطرناک مفاسد سے پاک فرمایا۔ نمبر 6، نسل، زبان، علاقہ اور قومیت کا دورہ تھا۔ اس بنیاد پر ایک دوسرے کے اوپر بڑائی جتلائی جاتی تھی، ایک دوسرے کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت کی عصبیت قرار دے کر ختم فرمایا۔ نمبر 7، بیٹی کی پیدائش کو لوگ اور خیال کرتے ہیں۔ اس کے زندہ رہنے کا حق باپ کے رحم و کرم پر تھا۔ ہزاروں بیٹیاں صرف اس بنیاد پر زندہ درگور کی گئی کہ وہ عورت ذات ہے۔ آپ نے نہ کسی بیٹی کو زندہ رہنے کا حق دیا اور نہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو رحمت بنا کر قرار دیا اور اس کو جنت کی نوید سنائی اور اس کو عزت و احترام کی دولت سے نوازا۔ نمبر 8، حلال و حرام کی تمیز معاشرے سے ختم ہو چکی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے مال کو ہڑپنے کے لیے خود ساختہ قانون بنائے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔